تو دیکھ لیں سیدنا ابو بکر نے عقیدہ توحید اس وقت امت میں راسخ کیا. یہاں تو کوئی پیر کوئی بزرگ مر جاتا ہے نا تو اس کی شان میں نغمے بنا لیے جاتے ہیں. یہ بھی دیکھ لیں آپ, کل خادم رضوی صاحب کی ڈیتھ کے اوپر وہ کسی نے راتوں رات بیٹھ کے ترانہ بھی لکھ لیا ہے, اور وہ ترانہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کو گا بھی دیا ہے, اور ان کی میت کے اوپر وہ چل بھی رہا ہے. اور نبی علیہ السلام سے زیادہ تو کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے نا مخلوقات میں, لیکن آپ کی میت کے اوپر کوئی درود شریف کی وہ گھیٹیاں نہیں پڑیاں جا رہی ہیں, کوئی چادر نہیں کھلا رہی ہوئی, توحید کا خطبہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں. سیدنا عمر کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں, جب میں نے ابو بکر کا یہ خطبہ سنا تو میری ٹانگیں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکی. اچھا آپ لوگ قرآن و حدیث سنتے ہیں تو غصہ آ جاتا ہے. صحابہ قرآن و حدیث اپنے عقیدے کے خلاف سنتے تھے نا تو ان کی ٹانگیں ان کے جسم کا بوجھ نہیں اٹھاتی تھی. وہ اتنے پشیمان ہوتے تھے کہ میں غلط کانسیپٹ کے اوپر ہوں, میں فوراً رجوع کروں. اور سیدنا ابو بکر کے خطبے کے بعد سیدنا عمر کہتے ہیں مجھے یقین آ گیا کہ حضور فوت ہو چکے ہیں. اور پھر بخاری کے الفاظ ہیں, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کئی دن تک ہماری یہ حالت تھی, جب ہم ایک دوسرے کو ملتے تھے نا تو ہم یہ آیت سناتے تھے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144, تاکہ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں. ایک دوسرے کو یہ آیت سنایا کرتے تھے, گستاخانہ آیت, یہ تو گستاخانہ ہی کہتے ہیں. یہ ہوتے تھے جناب ایک دوسرے کو جناب کچھ اور ہی سنا دے, نعتیں سناتے رہتے. تو صحابہ نے ظاہر انہوں نے تو مشن لے کے چلنا تھا نا, ان کو تو پتا تھا کہ پیغمبر کا کام ہے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانا. اس کے بعد وہ امت کے کام حوالے کر کے چلے گئے. اب پیغمبر کے ساتھ نسبت اس کی ہوگی, محمد رسول اللہ کا لاڈلا قیامت کے دن وہ ہوگا, حضور کی شفاعت کا حقدار وہ شخص ہوگا جو نبی علیہ السلام کے مشن کو آگے لے کے چلے گا. یہ نہیں ہے کہ جو جتنا اونچا نعرہ مارے گا, یہ چیز نہیں. ہم لوگوں نے تو اس حوالے سے بالکل کانسیپٹ جو ہے نا وہ بدل لیے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے, اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا محب اور سچا پیروکار کس شخص کو ڈکلیئر کیا گیا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار ہوگا ان کے دین کے بارے میں, ان پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانے والا ہوگا. اس حوالے سے قرآن حکیم میں ایک آیت موجود ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق پریڈکشن آئی ہے, یعنی تورات اور انجیل کے اندر جو آپ کی خصوصیت بیان ہوئی تھی, اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان پہ ایمان لانے والا اصل میں وہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دین میں مدد کرے گا اور اس نور کے اوپر ایمان لے کر آئے گا جو ان کے ساتھ نازل ہوا. یہ بڑی سخت آیت ہے جی, یقین کریں انسان ہل جاتا ہے جتنی بار اسے پڑھتا ہے. آیت نمبر ہے 157 اور 158. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة, یعنی اہل ایمان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ اس نبی کی پیروی کر رہے ہیں, اس نبی امی کی جس کا ذکر یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں. یأمرهم بالمعروف, جو انہیں حکم دیتے ہیں نیکی کا, وینہاہم عن المنکر, اور روکتے ہیں انہیں برائی سے, ویحل لهم الطیبات, اور حلال کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزیں, ویحرم علیہم الخبائث, اور حرام کرتے ہیں خبیث چیزیں, یعنی اللہ کے اذن سے وہ شریعت کا پیغام پہنچاتے ہیں. وَيَدَعُ